قاسم سلیمانی کے بعد شہادت کا یہ کارواں رکا نہیں بلکہ اور تیزی سے آگے بڑھا۔ شہید ابو مہدی نے سلیمانی کے ساتھ اپنے خون کو ملا کر بھائی چارے کی وہ مثال دی جسے تاریخ کبھی بھلا نہیں پائے گی۔ پھر محسن فخرزادے سامنے آئے جنہیں علم کی راہ میں دشمنوں نے نشانہ بنایا، مگر ان کی شہادت نے ایران کی سائنٹیفک طاقت کو اور نکھار دیا۔ پھر ابراہیم رئیسی نے شہادت دی۔ رئیسی کو عوام کا خادم کہا جاتا تھا۔ انہوں نے اپنی آخری سانس تک ملک اور اپنے لوگوں کی خدمت کرتے ہوئے شہید ہوئے۔ ان کے ساتھ شہید حسین امیر عبداللہ حیان نے شہادت کو گلے لگایا۔ ایران کے وزیر خارجہ رہے امیر عبداللہ حیان نے اپنی ڈپلومیسی کو اپنی طاقت بنا کر دشمن کے آگے نہ جھکنے کا عہد کیا تھا۔ ایک ایک کر کے ایران نے اپنے عظیم سرمایوں کو حق کی راہ میں قربان کر دیا۔ اس کارواں کے سب سے اونچے مقام پر سپریم لیڈر آیت اللہ سید علی خامنئی کا نام آتا ہے، جنہوں نے اپنی پوری زندگی ظلم کے خلاف گزاری اور آخرکار شہادت کے اس مقام کو پایا جس کی تمنا وہ ہر نماز میں کرتے تھے۔ ان کی شہادت نے ایران میں ایک نئے انقلاب کو جنم دیا۔ آیت اللہ سید علی خامنئی کے ساتھ اس شہادت کے سفر میں ایران کی وہ ہستیاں بھی شامل رہیں جو ملک کی ریڑھ کی ہڈی مانی جاتی تھی۔ بریگیڈیئر جنرل عزیز ناصر زادے جو ایران کے وزیر دفاع تھے، انہوں نے اپنی پیشےور مہارت اور جانبازی کو شہادت میں بدل دیا۔ ان کے ساتھ علی شمخانی جو برسوں تک ایران کی سپریم نیشنل سیکیورٹی کونسل کے سیکریٹری اور رہبر کے مشیر رہے، انہوں نے اپنی ڈپلومیسی اور جنگی حکمت عملی کا نذرانہ پیش کرتے ہوئے شہادت کو گلے لگایا۔ اور پھر شہادت کے اس عظیم سفر میں ڈاکٹر علی لاریجانی بھی شامل ہوئے جو پارلیمنٹ کے سابق اسپیکر اور رہبر کے بے حد قریبی مشیر تھے اور موجودہ وقت میں سپریم نیشنل سیکیورٹی کونسل کے سیکریٹری بھی تھے۔ علی لاریجانی کی شہادت کے بعد ایران کے انٹیلیجنس منسٹر اسماعیل خطیب بھی اس راہ کے مسافر ہوئے جس راہ پر چلنے کی تمنا ہر ایرانی پچھلے 47 سال سے کر رہا تھا۔ شہیدوں کی فہرست اور بھی طویل ہے۔ دشمنوں کے ہتھیار کند ہو گئے، گولہ بارود، بوم، میسائل، ڈرون لاچار ہو گئے اور شہیدوں کا خون انقلاب برپا کرتا رہا۔